السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیراسٹامول کے بارے میں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیراسٹامول کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ پیراسٹامول پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں موجود رہتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیراسٹامول اتنی آسانی سے کیوں مل جاتا ہے؟ کیونکہ پیراسٹامول کو ہم بغیر کسی پرسکرپشن کے خرید سکتے ہیں، اور ایسی ڈرگز جس کو ہم بغیر پرسکرپشن کے خرید سکتے ہیں اس کو OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر ڈرگز کہتے ہیں۔ تو دوستو، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، پیراسٹامول کو ہم کہاں کہاں اور کیا کیا یوزز ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیراسٹامول بیسیکلی ایک سالٹ کا نام ہے، اور پاکستان کے اندر پیراسٹامول سالٹ کے اندر بہت زیادہ پروڈکٹس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ان پروڈکٹ میں جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ ڈاکٹرز کی ریکمینڈ کرنے والی ٹیبلٹ ہے وہ ہے پیناڈول۔ پیناڈول GS کے کمپنی کی پروڈکٹ ہے، اور یہ ڈاکٹر سب سے زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ رہی ہے کیلپول۔ یہ بھی GS کے کمپنی کی پروڈکٹ ہے، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جن میں ڈسپرول، فیبرول جو بیرٹ فارما کی پروڈکٹ ہے، اس کے علاوہ پیڈرال ٹیبلٹ سیرپ مارکیٹ میں موجود ہے جس کو سٹینلے فارماسیوٹیکلز والے پریپیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پروڈکٹ جو ہیں مارکیٹ میں پیراسٹامول سالٹ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پیراسٹامول مارکیٹ میں کس کس فارم میں موجود ہے۔ تو دوستو، پیراسٹامول ٹیبلٹ فارم میں موجود ہے مارکیٹ میں، انجیکشن فارم میں ہے، اور سیرپ فارم میں ہے۔ پیراسٹامول چونکہ ایک سیف ڈرگ ہے، اسی لیے جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ پیناڈول ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیراسٹامول کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر پیراسٹامول کو بخار کو اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بخار کو اتارنے والی جو پروڈکٹ یا ڈرگ ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر حضرات اینٹی پائریٹک کہتے ہیں۔ اینٹی پائریٹک وہ ڈرگ ہوتی ہے یا وہ ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کسی بھی ایج کے پیشنٹ کے بخار کو اتارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کسی کو بھی بخار ہو، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، تو سب سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ آپ پیراسٹامول لے لیں۔ پیراسٹامول لے لیں، اس سے بخار اتر جائے گا، اور عموماً بخار اتر بھی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، آپ نے سنا ہوگا جب کوئی کہتا ہے کہ درد ہو رہا ہے تو فوراً سے اسے کہا جاتا ہے کہ پیراسٹامول لے لو یا پیناڈول لے لو۔ کیا پیناڈول یا پیراسٹامول ایک پین کلر بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ ایک پین کلر بھی ہے، اور میڈیکل کی زبان میں اس کو اینالجیسک کہا جاتا ہے۔ اور پیراسٹامول ایک بہترین پین کلر ہے۔ اب جیسے ہی بات ہوئی ہے درد کی تو آپ کے مائنڈ میں فوراً سے سر کا درد آیا ہوگا۔ جی، سر کے درد کے لیے پیراسٹامول یا پیناڈول بہت مفید ٹیبلٹ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ دانت کا درد۔ اگر آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی پیراسٹامول بہت اچھی پروڈکٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بچوں کو ویکسینیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو ٹیمپریچر یا بخار ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر پیناڈول سیرپ یا پیناڈول ڈراپس جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ پیراسٹامول کی ڈوز کیسے لینی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک اڈلٹ پیشنٹ 24 گھنٹے میں پیراسٹامول 500 mg کی 4 ٹیبلٹ لے سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ 2 ٹیبلٹ کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیناڈول یا پیراسٹامول ایک سیف ڈرگ ہے، تو اس کو ہم ود اینڈ وداؤٹ فوڈ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے
پہلے بھی لے سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ ایسے مریض یا ایسے افراد جو بلڈ پتلا کرنے والی دوا لے رہے ہیں یا مرگی کی کوئی ٹیبلٹ یا میڈیسن لے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ ٹی بی کی کوئی میڈیسن لے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ پیراسٹامول ان ادویات یا ان دواؤں کے اثر کو کم کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔